بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إلى إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، پچھلی مرتبہ سبقت لسانی سے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی. حالانکہ 4 نہیں ہیں، قسمیں کل 5 ہیں. 4 تو یہ جو ہم نے تلاوت کی اور 5ویں ہے واللیل اذا یسر، یہ بھی قسم ہے، لیکن اس کا ابھی ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ 4 قسمیں جو ابتدا اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے: فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع یعنی جفت جوڑے کی قسم، اور وتر یعنی ایک کی قسم. یہ 4 قسمیں اس میں سے ولیالین عشر کے متعلق گزشتہ مرتبہ ہم عرض کر چکے ہیں. آج باقی کی 3 باتوں پر انشاءاللہ والفجر اور والشفع والوتر پر انشاءاللہ کچھ مختصر بات عرض کریں گے. یہاں پر والفجر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو فجر سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کی مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ عام صبح، روزانہ جو صبح ہوتی ہے، یہ صبح رات کی اندھیریوں کو ختم کر کے صبح روشن ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے. لوگ اپنی زندگیوں کی طرف اور اپنے کام کاج کی طرف، کمانے کی طرف اور اپنی محنتوں کی طرف گھروں سے نکلتے ہیں. اس لیے رات کی اندھیری کے بعد سورج کا نکلنا یہ لوگوں کو گویا کہ ایک نئی زندگی بخشتا ہے. اس اعتبار سے فجر مراد ہے، یا ہر دن کی فجر. بعض علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، صلاۃ الصبح، فجر کی نماز مراد ہے کہ فجر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد، والفجر سے مراد محرم کی 1 تاریخ کی فجر ہے، اس لیے کہ اس 1 تاریخ کی فجر سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اس لیے اس کو والفجر کہہ کر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. اور بھی محدثین نے مختلف باتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں مراد اس فجر سے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کی صبح مراد ہے. 10ویں ذی الحجہ کی صبح مراد ہے. اور 10ویں ذی الحجہ کی صبح ہونے کے سلسلے میں علماء نے بہت سی باتیں بیان کی، اس لیے کہ یہ 10ویں تاریخ کی صبح جو ہے، یہ ولیالین عشر فضیلت والی جو 10 راتیں ہیں، ان راتوں کے پورا ہونے کے بعد یہ 10ویں تاریخ کی صبح شروع ہوتی ہے. اس لیے یہ 10ویں تاریخ کی صبح مراد ہے. دوسری ایک عجیب بات علماء نے یہاں لکھی ہے، اور اصل میں وہی خاص معتبر ہے، وہی قول معتبر ہے، وہ یہ ہے
کہ 10ویں تاریخ کی صبح جو ہے وہ پورے سال کی جتنی صبح ہے اس میں نمایاں صبح ہے، الگ حیثیت رکھتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق ہر دن اس کی اگلی رات اس کے تابع ہوتی ہے۔ مثلا آج جمعہ ہے تو جمعہ کی رات جو رات گزر گئی، کل کی مغرب سے جمعہ شروع ہو گیا تھا، اسی وجہ سے یوں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جمعرات کو مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد اگر سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جو فضیلت ہے اسے حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے علماء کی یہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے، چونکہ حدیث شریف میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ بھئی اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، تو علماء فرماتے ہیں وہ درود کے پڑھنے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جمعہ شروع ہو گئی ہے وہاں سے۔ تو آپ اگر جمعرات کو مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد درود شریف کا اہتمام کریں گے تو جمعہ کو درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ہر دن سے پہلے کی جو رات ہے اس دن کے تابع ہوتی ہے، لیکن یہاں 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ ایک انوکھا دن ہے کہ اس کی ابتدا اگلی رات کی مغرب سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے، اور یہ رات جو ہے وہ 9ویں ذی الحجہ کی تابع ہے۔ اور عرفہ کا جو دن ہے اس دن کی 2 راتیں ہیں، اس سے پہلے والی رات بھی اس کی تابع ہے، اس کے بعد والی رات بھی اس کی تابع ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حج کا ایک اہم رکن ہے وقوف عرفہ، میدان عرفات میں جا کر حاجی کو وہاں قیام کرنا، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے، حج یہی ہے۔ آدمی نے سارے ارکان کیے لیکن میدان عرفات میں اگر وہ نہیں پہنچا تو اس کی حج نہیں ہوئی۔ اور اگر علماء نے لکھا ہے اگر آدمی سوتے ہوئے میدان عرفات سے 9ویں ذی الحجہ کے دن گزر گیا تب بھی اس کی حج ہو گئی، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں عرفات سے گزرا ہوں، بس میں یا سواری میں تھا، نیند میں تھا، اور سواری 9ویں ذی الحجہ کے دن میدان عرفات سے گزر گئی تو اس کا حج ہو گیا۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنا اسی کا نام حج ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ 9ویں تاریخ کی اگلی رات سے حاجی وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ کوئی شخص کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کی اگلی رات کو نہیں پہنچ سکتا، 9ویں ذی الحجہ کا پورا دن نہیں جا سکا، لیکن 9ویں ذی الحجہ کی بعد جو رات آتی ہے اس رات کو صبح صادق سے پہلے بھی وہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، وہ عرفہ میں پہنچا یہ شمار ہوگا۔ تو اس اعتبار سے 9ویں ذی الحجہ کی کتنی راتیں ہیں؟ 2 راتیں، پہلے والی رات بھی بعد والی رات بھی، اور 10ویں ذی الحجہ جو ہے وہ صبح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک انوکھا دن ہے اور انوکھی صبح ہے تمام سال کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کی قسم۔ اور والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں جوڑے کو، تو شفع سے مراد جوڑا، تو جوڑے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی جو نمازیں 2 رکعت والی ہے اس سے مراد شفع ہے، یا جو نمازیں 4 رکعت والی ہے وہ مراد ہے شفع، کیونکہ وہ 2 یہ بھی جوڑا ہے، 4 یہ بھی جوڑا ہے، اور جو نمازیں 3 رکعت والی ہے اس سے مراد وتر ہے۔ تو شفع سے مراد 2 رکعت والی نمازیں اور وتر سے مراد 3 رکعت والی نمازیں، جیسے مغرب کی نماز ہے اور عشاء میں وتر کی نماز ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد شفع سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز سے مراد شفع ہے اور وتر سے مراد وتر کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام تھا۔ اور بعض محدثین و مفسرین کا کہنا ہے اللہ نے جو مخلوقات جتنی دنیا میں پیدا کی وہ تمام مخلوقات کو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، جیسے زمین و آسمان، دن رات، مرد عورت، جنات و انسان، اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ مخلوقات کے جوڑوں، اس سے مراد ہے شفع، شفع کے معنی ہے جوڑا، اور وتر یہ اللہ کی ذات ہے، وتر کیونکہ وہ ایک ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور ایک ہی سنکھیا کو پسند کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کی یہاں، بعض علماء کی یہاں یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں تو اس طرح کا، یعنی
اس میں ایسی ترتیب اور ایسا آنکڑا ہو جو ایک ہی سنکھیا پر ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی سنکھیا کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس اعتبار سے شفا سے مراد یہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے وہ ہے، اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اور بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ بھئی شفا سے مراد 10ویں ذی الحج ہے اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحج ہے، کیونکہ 9 یہ ایک ہی سنکھیا ہے اور 10 یہ بے کی سنکھیا ہے، تو شفا سے مراد 10ویں ذی الحج ہے اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحج ہے۔ اور 9ویں ذی الحج کے بارے کے اندر حدیث پاک کے اندر بے شمار اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف میں فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جس کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس سے بڑی تعداد میں اللہ کی مغفرت کسی اور دن نہیں ہوتی۔ کثرت کے ساتھ، یعنی میدان عرفات میں جو حاضی موجود ہے ان کی بھی، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کے جو بندے پھیلے ہوئے ہیں ان کی بھی اللہ کثرت کے ساتھ عرفہ کے دن مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جتنی بڑی تعداد میں مغفرت اللہ کی عرفہ کے دن میں ہوتی ہے، اس سے بڑی مغفرت اور کسی دن نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یوں آتا ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے حجۃ الوداع کے اندر، اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے۔ اس وقت قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسلام کی احکام کے اور اوامر کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور یہ آیت یعنی اس آیت کا اس مقام پر نازل ہونا یہ بہت بڑی بات رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا مشعر الیہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیۃ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ اے عمر امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اسے عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ بھئی وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس دن سے بھی ہم واقفیت رکھتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جگہ جو ہے وہ مقام عرفات تھا اور دن تھا جمعہ کا دن تھا، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے عید ہے۔ آلریڈی ہم اس کو عید مناتے ہی ہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی عمار ابن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ابن عباس قرأ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة رواہ الترمذی۔ حضرت عمار ابن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہاں ایک یہودی موجود تھا، اس یہودی نے عرض کیا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید قرار دیتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ آیت جو ہے ہماری دو عیدیں جب تھی اس وقت نازل ہوئی ہے، 2 عیدوں میں نازل ہوئی ہے۔ 2 عیدیں کون سی؟ ایک تو یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جمعہ کا دن تھا، یہ ہماری ہفتہ کی عید ہے، اور یوم عرفہ تھا، یہ بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو یہ جو دن ہے وہ بڑا یعنی برکت والا اور اہمیت والا دن ہے۔
یہ عرفہ کا دن اور یہی مراد ہے. عن ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اكثر من ان ياتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء رواه مسلم. حضرت ابن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو اپنے بندوں سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس سے بڑی تعداد میں کسی اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے. اور اس دن اللہ تعالیٰ شانہ سمائے دنیا پر آ کر آسمان والوں کے اوپر اپنے بندوں کے اوپر دنیا کے انسانوں کے مقابلے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اور ان آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں اور کیوں یہاں حاضر ہوئے یہ تمہیں معلوم ہے. یعنی ان کا ارادہ یعنی کوئی دنیا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ صرف یہاں ان کی حاضری یہ صرف میری رضا کے لیے ہے, یہ صرف میری رضا کے لیے ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفہ ينزل الله الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء فيقول انظروا الى عبادي شاثا غبرا صاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم اكثر عتقا من النار يوم عرفہ رواه ابن حبان وابو يعلى. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑا اب فضیلت والا دن اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور آسمان والوں کے سامنے اپنے بندوں کو زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں اور آسمان والوں سے یعنی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کی طرف کہ یہ پراگندہ حال اور پراگندہ بال یہ میدان عرفہ میں آئے ہیں اور بہت دور دراز سے چل کر یہ آئے ہیں اور یہ انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی یہ میری رحمت کی امید کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں. اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ جس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنی کثرت سے اللہ اور دنوں میں اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتے. یعنی اور اس مہینے اس عرفہ کے دن میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور چونکہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو آپ سے اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس عرفہ کے روزے کے ذریعے سے اللہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف کرتے ہیں. ایسے ہی حضرت ابو قتادہ کی ایک روایت اور ہے ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی ایک سال کے پچھلے اور ایک سال آئندہ گناہ معاف کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ اس حدیث کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ بھئی پچھلے ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں گویا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے مزید ایک سال زندہ رہنے کی اس حدیث پاک کے اندر بشارت ہے. اس لیے کہ پچھلے سال کے گناہ کا معاف ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نے گناہ کیے ہیں معاف ہوں گے اور ابھی آئندہ سال آیا نہیں ہے
اس نے گناہ کیے نہیں ہیں اور اللہ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو آئندہ سال زندہ رہے گا، گناہ کرے گا اور اللہ اسے معاف کریں گے۔ اس اعتبار سے اس حدیث میں یہ بشارت ہے۔ اور پھر جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کے بھی بے شمار فضیلت ہے، 10ویں ذی الحجہ کی بھی، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 10ویں ذی الحجہ کے دن احراق الدم یعنی قربانی کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گھر میں ایک کی طرف سے قربانی کر دیں، باقی کسی غریب کی مدد کر دیں، صدقہ کر دیں، کسی کے کپڑے بنا دیں، کسی کا کچھ کر دیں، تو یہ کوئی عمل کی فضیلت اس دن نہیں ہے۔ اس دن جو 10ویں ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ قربانی کی، جانور ذبح کرنے کی اور احراق الدم ہی کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام، اور سب سے ایک دوسری بات جو خاص ان ایام کے اندر ہے کہ بھئی 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق ہے۔ اس میں مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اس کا اہتمام کریں۔ اور 10ویں ذی الحجہ کے بعد جو قربانی کے دن ہے، 2 دن اور ہیں، 11 اور 12 بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تعالی شانہ ان ایام کی ہم کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اس میں من جملہ ان اعمال میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔